صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لبنان اور لبنانی عوام کی سپورٹ اور مدد کے لیے بلائی گئی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی۔ یہ ورچوئل کانفرنس پیرس میں منعقد ہوئی۔ لبنان کے متعلق بلائی گئی عالمی کانفرنس میں صاحب سمو امیر نے لبنان کی مدد کے لیے قطر کی جانب سے $50 ملین کے عطیے کا اعلان کیا ہے اور قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں ہیلتھ سسٹم کی بڑی کامیابی، صورتحال میں بہتری کے ساتھ ساتھ پابندیوں میں بھی نرمی کی جا رہی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پیرس میں منعقدہ ورچوئل کانفرنس میں لبنان کی مدد کے لیے قطر کی جانب سے $50 ملین کے عطیے کا اعلان کیا۔ قطر بیروت پورٹ پر ہونے والے دھماکے کے بعد فوراً امدادی طبی ساز و سامان اور ریسکیو ٹیم بھیجنے والے ملکوں میں سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ عوامی سطح پر چندہ مہم کے دوران لبنانی عوام کی امداد کے لیے کروڑوں ریال بھی جمع کیے گئے ہیں۔ پیرس میں لبنان اور لبنانی عوام کی سپورٹ اور امداد کے لیے منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صاحب سمو امیر نے کہا کہ آئندہ دنوں کے دوران قطر بیروت کی باز آبادکاری کے لیے تیار کیے جانے والے پروگراموں میں اپنی شرکت کا اعلان کرے گا۔ صاحب سمو امیر نے قطر کی جانب سے لبنانی عوام کی فوری مدد کے لیے بھیجے گئے 2 فیلڈ اسپتالوں اور بچاؤ اور راحت کا کام کرنے والے بین الاقوامی تربیت یافتہ قطری دستے کا بھی تذکرہ کیا، جو بحسن و خوبی بیروت میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ قطر کے علاوہ دنیا کے متعدد ملکوں نے لبنان کے لیے امدادی ساز و سامان بھیجا ہے اور دنیا کوشش کر رہی ہے کہ بیروت کو دوبارہ اس کے قدموں پر کھڑا کیا جا سکے۔ دوسری جانب یہاں قطر میں عوامی سطح پر چلائی گئی چندہ مہم کے دوران 9 کروڑ 40 لاکھ ریال سے زیادہ کا چندہ جمع کیا گیا ہے۔ یہ مہم اس بات کا ثبوت ہے کہ قطر دل و جان سے اپنے غمزدہ بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کو تیار ہے۔ یہ مہم سوشل میڈیا پر اور فلاحی اداروں کی موبائل ایپلیکیشنز پر اب بھی جاری ہے۔ ادھر قطر کی جانب سے ارسال کردہ فیلڈ اسپتال لگا دیا گیا ہے اور اس میں تمام طبی آلات اور ساز و سامان فنکشنل ہو گئے ہیں۔ کل منگل سے اس اسپتال میں زخمیوں کا باقاعدہ علاج شروع کر دیا جائے گا۔ لبنانی فوج کے سربراہ العماد جوزف عون نے قطری سفیر محمد حسن جابر الجابر کے ہمراہ الروم اسپتال کے احاطے میں لگائے گئے قطری فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا۔ افغانستان میں قطر کے سفیر جناب سعید بن مبارک الخیارین نے افغان وزیر خارجہ جناب محمد حنیف اتمار کی جانب سے ملک میں موجود غیر ملکی سفیروں کے لیے بلائی گئی ویڈیو میٹنگ میں شرکت کی۔ یہ میٹنگ افغانستان میں امن کے لیے تمام آرا کو یکجا کرنے کے لیے بلائی گئی تھی۔ قطر کے خلاف سعودی عرب کی تکلیف دہ سازش کو وفاداروں کے ساتھ غداری کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ اس سازش کا انکشاف امریکی میگزین فارن پالیسی نے حال میں کیا ہے۔ میگزین نے لکھا ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 6 جون 2017 کو صدر ٹرمپ کو دوحہ پر حملہ کرنے کی تجویز پیش کی تھی، جس کو امریکی صدر نے مسترد کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب قطری فوج کے سپاہی سعودی عرب کی حفاظت کے لیے اس کی سرحدوں پر تعینات تھے اور اپنا خون بہا رہے تھے۔ تاریخ اس گھناؤنی سازش کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں وزارت صحت کی کوششیں کامیاب رہی ہیں اور اس وبا کو شکست دینے میں قطر نے بڑی حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے کل 297 نئے کیسز کا اعلان کیا، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 271 کنفرمڈ پیشنٹس کی صحتیابی کے بعد ملک میں ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 1,09,709 ہو گئی ہے۔
وزارتی بیان کے مطابق اس دوران 2 افراد کی وفات ہو گئی۔ کورونا وائرس کے پیش نظر قطر میں لگائی گئی پابندیوں کو اٹھانے کا تیسرا مرحلہ جاری ہے اور زندگی آہستہ آہستہ معمول کی جانب لوٹ رہی ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے مختلف ملکوں میں پھنسے ہوئے ریزیڈنٹس کو شرطوں کی پابندی کے ساتھ واپس آنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ البتہ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ عوام احتیاطی تدابیر سے غافل نہ ہوں اور بالخصوص سماجی دوری بنائے رکھیں اور احتراز اپلیکیشن کو ایکٹیویٹ رکھیں۔ عالمی سطح پر کورونا کا شکار ہونے والوں کی تعداد 2 کروڑ تک پہنچا چاہتی ہے۔ دنیا اسناد ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے دوا تیار کرنے کے لیے جاری پروجیکٹس میں ترکی کو بڑی پیش رفت ملی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ترکی میں 8 ویکسین اور 10 دواؤں پر کام کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام منصوبے ترکی کووڈ-19 نامی مشترکہ پلیٹ فارم کے انڈر جاری ہیں۔ امریکہ میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ برازیل اور بھارت بھی شدید طور پر متاثرہ ملکوں میں شامل ہیں۔ لبنان کی مدد کے لیے پیرس میں بلائی گئی ورچوئل کانفرنس کے دوران مختلف ملکوں کے رہنماؤں نے امدادی پیکیجز کا اعلان کیا ہے۔ اس عالمی کانفرنس کی فرانس اور اقوام متحدہ نے مشترکہ طور پر میزبانی کی، جس میں 36 ملکوں اور عالمی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کا مقصد بیروت پورٹ کے دھماکے سے ہونے والے نقصان سے ابھرنے میں لبنان کی مدد کے لیے چندہ جمع کرنا تھا۔ گزشتہ منگل کو ہونے والے اس دھماکے میں اب تک کم از کم 158 افراد کی موت کی تصدیق کی جا چکی ہے، جبکہ 6000 سے زیادہ زخمی ہیں اور 2.5 سے 3 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور شہر کے اکثر حصوں میں زبردست مادی نقصان ہوا ہے۔ دوسری جانب لبنانی عوام بیروت میں مظاہرہ کر رہے ہیں اور مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان پارلیمنٹ کے اطراف میں تصادم بھی ہوا ہے۔ مظاہرین اس دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کے قصاص یا بدلے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لبنانی سیکورٹی فورسز نے اعلان کیا ہے کہ مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں میں 1 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی دوران میں لبنانی حکومت کے وزیر ماحولیات اور انتظامی ترقی دمیانوس قنطار اور وزیر اطلاعات محترمہ منال عبدالصمد نے اپنے عہدوں سے استعفی دے دیا ہے اور پارلیمانی ممبر مشال معوض نے بھی پارلیمنٹ کی اپنی نشست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنانی حکومت کو ابھارا ہے کہ وہ بیروت پورٹ پر ہونے والے دھماکے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کرائے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے لبنانی عوام کی مدد جاری رکھنے کی امریکی خواہش اور آمادگی کو دہرایا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ قابض اسرائیلی حکومت کے جنگی طیاروں نے کل رات غزہ کے شمالی قصبے بیت لاہیہ میں حملہ کیا ہے۔ خبروں کے مطابق حملے والی جگہ کو مادی نقصان پہنچا ہے، لیکن کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ دریائے نیل پر تعمیر کیے گئے متنازع بند النہضہ کے متعلق تازہ خبر یہ ہے کہ ایتھوپیا نے امریکی دباؤ کو مسترد کرنے اور مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایتھوپیا کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ اس بارے میں مصر اور سوڈان کے ساتھ کل سے مذاکرات دوبارہ شروع کیے جا رہے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایتھوپیا کے ساتھ تعلقات ختم کرنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور بھارت میں حالیہ دنوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں زبردست جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ بھارتی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے جنوب مغربی علاقوں میں ہونے والے ان موسلا دھار بارشوں کے بعد زمین دھنسنے کے ایک واقعے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 43 ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق خدشہ ہے کہ تقریباً 24 افراد اب بھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لبنان اور لبنانی عوام کی سپورٹ اور مدد کے لیے بلائی گئی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی اور قطر کی جانب سے $50 ملین کے عطیے کا اعلان کیا۔ لبنان کے متعلق بلائی گئی عالمی کانفرنس میں صاحب سمو امیر نے لبنان کی مدد کے لیے $50